کرونا وائرس آپ کے اندر کیسے آیا؟ وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو کیسے پھیلا؟ آپ ایک مجموعے میں جاتے ہیں، سمجھ لو کہ اس مجموعے میں کسی ایک آدمی کو بھی وائرس پازیٹیو ہے، اگر آپ اس سے ملاقات کرتے آپ کو وائرس پھیل رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح یہ شادیوں کا وائرس کیسے پھیل رہا ہے؟ ایک آپ کا خاندان والا، ایک آپ کا رشتہ دار، ایک گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو وہ وائرس ڈالتا ہے۔ ایک گھر کا بڑا بھائی خوشی سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی ہے، دیکھو تمہارا بھائی 5 لاکھ خرچ کرا، تم 6 لاکھ خرچ نہیں کرتے، سود پہ پیسہ لاؤ، کاروبار بیچو، وہ گاڑی بیچو، کچھ بھی کرو، بچی کی شادی میں 6 لاکھ تو خرچ کرنا ہے اپنے کو، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی نا، رشتہ داروں کے سامنے میں کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں؟ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جیسا ایک پازیٹیو آدمی سے دوسرے آدمی کو کرونا وائرس پھیلتا ہے تو سب سے پہلے ایک جھٹانی کی وجہ سے ایک دیورانی کو، ایک ننند کی وجہ سے ایک بھاوج کو یہ وائرس پھیلتا ہے، اس کو دیکھ کر پھر ننند کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، جھٹانی کو دیکھ کر دیورانی کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ اس شادی میں جو ناجائز دعوتیں ہیں آج کے، جن میں یہ 200-300 لوگ جو شرکت کرتے ہیں، شرکت کرنے کے بعد کیا ہوتا خیال نہیں آتا آپ کو؟ آج کے نوجوانوں کا عالم دیکھیے آپ، آج جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں خیال کیا ہے؟ شادی کرنا تو فلاں دوست کی طرح کرنا، کیا لگا شادی میں، کیا ڈیکوریشن کرا تھا۔ بڑوں کے ذہنوں میں خیال آئیں گے شادی کرنا تو ہمارے سنداوی کی طرح کرنا، بہت بڑی دعوت کرے تھے انہوں۔ خواتین کے ذہنوں میں خیال آئیں گے ہماری جھٹانی جو دعوت کری تھی نا، اس سے بڑا دعوت کر کے دکھانا۔ دیکھ لو ساتھیوں، ایک پازیٹیو آدمی سے آپ جیسے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو لگتی ہے وہ بیماری، اسی طرح ایک غیر اسلامی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف دعوت میں جہاں آپ شرکت کرتے ہیں تو یہ شادیوں کا وائرس وہاں سے آپ کو لگتا ہے۔